تو اس کو دیتے ہوئے احسان جتایا. کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. یہ ایسی بڑی نعمت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف آنا. تو اللہ تعالیٰ نے انہی 4 باتوں کا تذکرہ کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھیں کہ 4 کام کرنے کے لیے آئیں، انہی کا تذکرہ کیا مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی تو تزکیہ کا لفظ آخر پہ تھا. رب کریم نے جب قبولیت کا تذکرہ کیا تو تزکیہ کا تذکرہ دوسرے جگہ پہ. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہاں آخر پہ تزکیہ تھا، یہاں دوسرے نمبر پہ. اب مفسرین نے اس پہ تفصیل لکھی کہ اللہ رب العزت نے یہ ترتیب کو کیوں بدلا. قرآن مجید کے الفاظ نگینے کی طرح ایک دوسرے کے آگے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کا تقدم اور تأخر بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جیسے ڈی این اے ہوتا ہے نا، کہ ہر چیز جو آگے ہے یا پیچھے ہے اس کا ایک راز ہے. یہی قرآن مجید کا معاملہ ہے. اس کی مثال سے سمجھیے، ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سمیع بنایا، بصیر بنایا. سماعت کا تذکرہ پہلے، بصارت کا تذکرہ بعد میں. اور آج سائنس کی دنیا کنفرم کرتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ پرورش پاتا ہے تو سب سے پہلا آرگن جو اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے وہ اس کے کان ہوتے ہیں. آنکھیں بھی نہیں بنی ہوتی، باقی آرگن بھی نہیں بنے ہوتے. سب سے پہلے جو آرگن بنتا ہے وہ کان ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی ریزن یہ کہ انسان کے جسم کے توازن کا اس کے اوپر انحصار ہوتا ہے. سمجھیے کہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا سر سیدھا کیوں ہوتا ہے؟ ہم کوئی آئینے میں دیکھ تو نہیں رہے ہوتے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ سر سیدھا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کانوں میں کینال بنا دیے ہیں اور ان میں ایک فلوئڈ بھر دیا ہے. اس فلوئڈ کا جو میسج ہے وہ دماغ کو جاتا ہے اور دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ میرا سر سیدھا ہے یا میرا سر ٹیڑھا ہے. اور کئی مرتبہ اگر اس کینال کے اندر خرابی ہو جائے تو صحت مند آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا. ہمیں ایک مرتبہ ایک نوجوان کو دیکھنے کا موقع ملا، لیٹا رہتا تھا، جو کھڑا ہوتا گر جاتا. بھائی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتے میں کیا بتاؤں، میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے لگتا ہوں میں ٹیڑھا ہوں، میں اپنے آپ کو سیدھے کرنے لگتا ہوں، سیدھا کرتے کرتے زمین پہ آ جاتا ہوں. ڈاکٹر نے کہا جناب آپ کے وہ جو کانوں کے فلوئڈ کا بیلنس تھا وہ آؤٹ ہو گیا. تو ہم تو کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، چونکہ جسم کا بیلنس اس پہ قائم ہونا تھا. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے کون سا آرگن بنایا؟ کان بنائے، بعد میں آنکھیں بنائیں. اور یہ بات کب کہی گئی؟ 1400 سال پہلے، جب میڈیکل ٹیکنالوجی ابتدا میں بھی داخل نہیں ہوئی تھی، اس وقت بتا دیا گیا. کیا معجزہ ہے یہ قرآن مجید کا. پھر دیکھیے کہ قرآن مجید کی ہر بات کے اندر ایک ترتیب ہے، ایک حکمت ہے. مثال کے طور پہ جب آپ مکان بناتے ہیں تو پہلے بنیادیں کھڑی کرتے ہیں. چھت تو پہلے نہیں نا کوئی ڈالتا، پہلے بنیادیں کھڑی کرتے ہیں. پھر ان بنیادوں کے اوپر
چھت بناتے ہیں، لیکن جب عمارت کو گرانا ہو تو پہلے چھت اکھاڑ دیں، پھر باقی چیزوں کو گراتے ہیں۔ تو تعمیر کی ترتیب اور تخریب کی ترتیب اور ہوتی ہے۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، کیسے بنایا؟ خلق الارض فی یومین، زمین کو اللہ فرماتے ہیں میں نے 2 دن میں بنایا، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوئے۔ چھت بعد میں بنائی، پہلے فٹنگ بنائی، اس کی فرش بنایا۔ جب قیامت کے دن اس دنیا کو اللہ تعالی توڑ دیں گے تو توڑنے کی ترتیب جب آتی ہے تو سب سے پہلے چھت پہ لائٹیں ہوتی ہیں، ان سب کو اتار دیا جاتا ہے، پھر مکان گرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، دیکھا لائٹیں اتاری جا رہی ہیں نا پہلے، بعد میں سمندروں کا تذکرہ ہے اور زمین کا تذکرہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی ہر بات کے اندر حکمت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ حکیم کا کلام ہے۔ حکیم کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ اب رب کریم نے جو ترتیب بدلی تو اس ترتیب کے بدلنے میں بھی کوئی حکمت تھی۔ اصل میں تزکیہ کی اہمیت کی وجہ سے رب کریم نے ترتیب بدل دی، اس کو دوسرے نمبر پہ کیا کہ تزکیہ ہوگا تو علم و حکمت کی تعلیم پا سکو گے، ورنہ کسی کام کے نہیں رہو گے۔ ستھرا ہونا ضروری ہے تمہارا، تزکیہ نہ ہو تو انسان کا علم اس کی گمراہی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن بہت لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو قرآن سے وہی گمراہ ہوتے ہیں نا جن کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، نیت کھوٹی، نیت بد ہوتی ہے، وہ جتنا قرآن پڑھتے ہیں اتنا وہ اور زیادہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے تزکیہ کو رب کریم نے پہلے جو ہے وہ ذکر فرمایا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ ایک عام سا دستور ہے کہ جب بڑے کوئی بات کر دینا تو اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ جی بڑے نے یہ بات کی ہے، کہ کسی بڑے کا کوئی بات کر دینا یہی اس بات کی اہمیت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور اگر بڑے قسم کھا کے بات کریں تو وہ اور مؤکد ہو جاتی ہے، اور اگر 2 دفعہ قسم کھائیں سبحان اللہ، 3 دفعہ قسم کھائیں، 4 دفعہ قسم کھائیں، 5 دفعہ قسم کھائیں، حد نہیں ہو جاتی؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات نے قرآن مجید میں یہ بتانے کے لیے کہ جو تزکیہ پا گیا وہ ستھرا ہوا، 7 قسمیں اکٹھی ایک جگہ کھائی ہیں۔ ذرا سنیے گا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ پروردگار عالم نے ان روز 7 قسمیں کھائیں، تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ 7 قسمیں کھا کے کہا جس نے تزکیہ پایا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے نہ پایا وہ برباد ہو گیا۔ اب اس کی اہمیت کو ہمیں دل میں بٹھانا چاہیے کہ اس تزکیہ کو حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا اہم ہے، مگر ہمیں اپنے نفس پہ تو محنت کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ آج کل تو عام لوگوں کی کیا بات کرنی،
جو ذکر سیکھنے والے سالکین ہوتے ہیں وہ ٹائم نہیں نکالتے، بھائی معمولات کرتے ہیں اور جی بس کیا کریں، مراقبے کا وقت نہیں ملتا، مراقبے کا وقت ہی نہیں ملتا، یعنی محنت بھی تزکیہ کی کر رہے ہیں اور پھر تزکیہ کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ ایسی مثال ہے جیسے طالب علم کہ مجھے پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فیل ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس کو اپنی ایک ذمہ داری سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ذمہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اس کو ستھرا کریں۔ اگر ستھرا کر کے لے جائیں گے تو کامیاب، اور اگر گندا لے کے جائیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ اب تزکیہ کے طریقے جدا جدا ہوتے ہیں، بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ مثلا کپڑے کا تزکیہ کرنا ہو، ستھرا کرنا ہو تو بھئی پانی صابن استعمال کریں، کپڑا صاف ہو جائے گا۔ لیکن سونے کی میل نکالنی ہو تو صابن پانی تو کام نہیں نہ آتا، اس کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سنارے لوگ جو کھوٹ نکالتے ہیں نا، تو یہ سونے کو پگھلاتے ہیں آگ میں، اور پگھلنے سے وہ جو اس کے اندر تانبا کاپر ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، سونا الگ ہو جاتا ہے۔ تو کپڑے کے تزکیہ کے لیے صابن پانی کی ضرورت تھی، اور سونے کے تزکیہ کے لیے اس کے کھوٹ کو الگ کرنے کے لیے آگ کی ضرورت تھی۔ تو طریقے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ انسان کے نفس کا تزکیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ بات اہم ہے، امید ہے آپ توجہ سے سنیں گے۔ ایک تو یہ کہ انسان اسی دنیا میں محنت کرے، اسی دنیا میں محنت کر کے ذکر کی کثرت کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، سنت کی اتباع کرے۔ تین چیزیں: کثرت ذکر، صحبت صلحاء، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل یوں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر جب نجاست پڑی ہو تو اس کے پاک ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اتنی بارش برسے کہ ساری نجاست کو بہا کے لے جائے، کوئی نشان نہ رہے۔ اب جو زمین خشک ہوگی تو پاک کہلائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورج چمکے، اتنی دھوپ پڑے کہ دھوپ اس نجاست اور گندگی کا نام و نشان مٹا دے، زمین پھر پاک بن جائے۔ دو طریقے ہوتے ہیں۔ تو انسان کے نفس کے پاک ہونے کے بھی دو طریقے ہیں۔ یا تو آپ اتنا ذکر کریں کہ یہ ذکر بارش کی مثل ہے، کہ یہ نور کی بارش برسے اور نفس کی نجاست کو اس سے دور کر کے چلی جائے، تزکیہ مل جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ والوں کی صحبت، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت وہ سورج کی مانند ہوتے ہیں، ان کے دل، اور وہ دل سے نور کی شعائیں ہوتی ہیں، جیسے مقناطیس سے مقناطیسی شعائیں ہوتی ہیں، وہ انسان کے دل پہ پڑتی ہیں، اور یہ مقناطیسی شعائیں انسان کے اندر سے سب گناہوں کے کینسر کو ختم کر دیتی۔ آج کے دور میں تو ویسے ہی شعاؤں سے علاج عام ہو گیا ہے، اور جی فلاں کو کینسر ہے تو جی اس کو شعائیں لگوانی ہے۔ تو بھائی اگر جسم کا کینسر شعاؤں کے لگنے سے ٹھیک ہوتا ہے تو یہ دلوں کا کینسر اللہ والوں کے دلوں کی نور کی شعاؤں کے لگنے سے یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو دو طریقے ہیں، ایک تو انسان ذکر کی کثرت کرے، دوسرا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اور تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو محبت کے ساتھ اپنائے۔
امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ سنت سے انسان کے نفس کی جتنی اصلاح ہوتی ہے پہاڑوں برابر بھی من مرضی کے نفلی مجاہدے کرنے سے وہ اس سے وہ چیز نصیب نہیں ہو سکتی. تو اس لیے سنت کی اتباع ہر معاملے میں ان تین چیزوں سے انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے. چنانچہ جن لوگوں نے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا اور ان سے ذکر سیکھا اور سنت کو اپنایا، ان کی زندگیاں بدلتی آنکھوں سے دیکھی گئیں. بدکار تھے نیکوکار بن گئے، بھٹکے ہوئے تھے سیدھے رستے پہ آ گئے، حیوان تھے انسان بن گئے، اللہ سے باغی تھے اللہ کے فرما بردار بن گئے. ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسے ہزاروں لوگوں کو دیکھا اللہ والوں کی صحبت میں آ کے زندگی بدل. خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ انگریزی لکھے پڑھے تھے اور بڑے افیسر تھے، کلیکٹر تھے. یہ ڈی سی کے لیول کا عہدہ ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت میں آئے، زندگی بدل گئی. تو ان کو ایک مرتبہ جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کی تو شخصیت ہی بدل گئی. تو انہوں نے سوال پوچھا کہ مجذوب تم تو مسٹر تھے، یہ تمہاری ٹر کیسے مس ہو گئی؟ تم تو مسٹر تھے، تمہاری ٹر کیسے مس ہو گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت میں آیا، ایسی نگاہ پڑی کہ میری ٹر ہی مس ہو گئی. اللہ والے بن گئے. تو تین کام کرنے سے، اللہ والوں کی صحبت میں آنے سے، ذکر کو سیکھ کے کرنے سے، اور ہر کام میں سنت کی پیروی کرنے سے انسان کا من صاف ہو جاتا ہے، انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، انسان کھرا انسان بن جاتا ہے، اچھا انسان بن جاتا ہے. ایک تو ہے یہ طریقہ، اور یہ طریقہ آسان بھی ہے. انسان اپنی سہولت سے، اپنی من مرضی سے، اپنی زندگی میں اس راستے پہ چلتے ہوئے یہ تین کام کر لے تو اس کا تزکیہ ہو جائے گا. اور اگر زندگی میں یہ کام نہ کرے، ہے کلمہ گو، موت بھی کلمے پہ آ گئی، اندر کا روگ نکلا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے گنہگار مومنوں کے لیے آخرت میں بھی تزکیے کا انتظام فرمایا ہے. آخرت میں بھی تزکیہ ہوگا. دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مشرکین ہوتے ہیں، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ. تو یزکیہم کا لفظ کہتا ہے کہ قیامت کو بھی تزکیہ ہوگا. مشرکوں کا، منافقوں کا، کافروں کا نہیں ہوگا، لیکن جو گناہگار مومن ہوں گے ان کا تزکیہ ہوگا.